نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، دو باتیں آج ڈسکس کرنی ہے۔ نمبر ایک، ابھی حال میں ہی سالانہ پیر عرفان شاہ کی عزت رسول کانفرنس ہوئی ہے، جسے عوام اہل سنت نے مسترد کیا، یوں کہ وہاں شرکت نہیں کی، اور جو کرسیاں لگی تھیں کافی ساری کرسیاں خالی تھیں۔ عوام نے بھرپور تعداد میں شرکت نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب کے عام جلسوں جتنی بھی عوام وہاں نہیں تھی، ان کی سالانہ جو سنی کانفرنس ہے اس میں تو ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور اس کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب کے لکھے ہوئے شان اہل بیت میں اشعار پڑھے گئے، اور یوں سمجھ لیں کہ ان کی جو کانفرنسز ہیں، ان کی محافل ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب کی جیت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق پہ ڈٹ گئے، حق بات پہ قائم ہیں، اور باطل کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ حق کو غلبہ ہوتا ہے، حق کو کامیابی ملتی ہے۔ دوسری چیز یہ ڈسکس کرنی تھی کہ حنیف مویشی نے ایک مرتبہ پھر مشہوری کے لیے، سستی شہرت کے لیے کہ بلا ڈاکٹر صاحب اور امیر اہل سنت کے بارے میں عجیب بات کی۔ دراصل ان کو درد پرانا ہے، بغض پرانا ہے۔ امیر اہل سنت نے جب سے عرس معاویہ کیا، ان کی چیخیں ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بڑھ رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کے اس مرض میں مزید اضافہ کرے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اور دوسرا، اس نے بات یہ کی ہے، کہنے لگا کہ امیر علیہ سنت نے تو کہا ہے جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے، جو ان کا مخالف ہے، وہ میرے جنازے پہ نہ آئے، میرے جنازے کو کندھا نہ دے، اور جو گستاخ زارہ ہے اسے اپنے مدرسوں میں بلا کر دعائیں کروا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ بچے بھی آج ہنستے ہیں۔ یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اور یہ چورن اب تمہارے نہیں فکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب گستاخ زارہ نہیں ہیں، اگر گستاخ ہیں تو آج بھی ان کا چیلنج موجود ہے، ثابت کر کے دکھاؤ گستاخ، اور ان کی باتوں کا جواب دے کے دکھاؤ۔ اور دوسرا، امیر علیہ سنت کی بات 100% برحق ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ اسے مسلمان تسلیم کیا جائے اور وہ ہمارے جنازوں میں آئے یا ہمیں کندھا دے۔ گستاخ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم گستاخ سے قطعاً لا تعلق اور بیزار ہیں۔ گستاخ سیدنا امیر معاویہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب نے روافظ کو وہی جواب دیا جو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی گستاخ ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اور جب پیر میر علی شاہ صاحب کو گستاخ ڈکلیئر کرو گے تو پھر اور بھی بہت سارے بزرگوں کو گستاخ کرنا پڑے گا، اور اتنی تمہارے اندر جو ہے وہ نہیں ہے قابلیت کہ تم پیر میر علی شاہ صاحب اور دیگر علماء کو چھوڑ کر صرف ڈاکٹر صاحب کو گستاخ ثابت کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ان کا موقف جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو کہاں کہاں سے اسے نکالو گے اور کیسے کیسے بولو گے؟ حنیف قریشی روئے پیٹے چیخے، انشاءاللہ اہل سنت مزید کامیاب اور ترقی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کیا صرف دعوت اسلامی کے مدارس میں جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا اسے پاکستان بھر کے
وہ مشائخ، وہ علماء، وہ سادات، وہ پیران اعظام، وہ علماء نظر نہیں آتے، یہ اندھا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور وہاں بہت بڑے مجمع میں ان کا خطاب ہوتا ہے. تو یہ بغض دعوت اسلامی، بغض امیر علیہ سنت، بغض کنز العلماء میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے، غلاظت کا پلندہ ہو چکا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا. اسے بندہ بنانا یا اس کا بندہ بننا بڑا مشکل ہے. یہ بڑا عجیب قسم کی ایک روش پہ چل پڑا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کے رجوع پہ اہل سنت اعتماد نہیں کرتے. اور اس کے رجوع پہ اعتماد ہم کیسے کریں؟ یہ کیسا رجوع ہے کہ ادھر سے رجوع کر لیتے ہیں اور انہی کے ساتھ یاریاں ہیں، انہی کے پروگرام میں جاتا ہے اور پھر وہی جا کے پھر گستاخیاں کر دیتا ہے. اس طرح نہ رجوع ہوتے ہیں، نہ اس طرح دین کی خدمت ہوتی ہے. دین کی خدمت کرنی ہے تو امیر علیہ سنت کی طرح کرنی ہوگی، اور اگر عقیدے کا تحفظ کرنا ہے تو کنز العلماء کے نام کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا. رب العالمین ان دونوں ہستیوں کا یہ سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قیامت قائم رکھے، آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.